بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لٹا دیتا ہے لیکن اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس مسلمان کا سب کچھ، اس کا حقیقی مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک عورت نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے قربان کر دیا۔ دوستوں، یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی، ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب اسے اس کی بیوی کا ایمان لانے کی خبر ہوئی تو اس بدبخت نے اس پر کون کون سے ظلم ڈھائے، اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھی۔ دوستوں، اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک عورت کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، چلیے بتاتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے جو لوگ بھی چینل پر نیو ہیں، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، فرعون کی بیوی جس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اسی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی وجہ سے ہر وقت خدام اس کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن عورت فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ دوست، فرعون کو حکومت اور سلطنت اور مال و دولت کی کثرت، طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، کیونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور ان معصوموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا، سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر جڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور اس کے بدبخت ساتھیوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ سوچا کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر میلہ لگتا تھا تو وہاں کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک بہت بڑا میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مغرور ہو کر اپنے عالی شان تخت پر جا بیٹھا، اور سلطنت کے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو گئے تھے، اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی جمع ہو گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جاہو جلال
جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں پھینکنا شروع کر دی، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان میں گھومنے لگی۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے عصا کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہت بڑے اور خوفناک اژدہے کی شکل میں نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ تک پہنچی، اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی، لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کے دعوے دار ایک بدبخت حکمران کی بیوی تھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ کی ذات پر قربان کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ شروع میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا، کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا اور ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ واقعے کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کیا کرتی تھی۔ دن اس خادمہ کے ہاتھ میں سے کنگھی گر گئی اور اس نے اس کنگھی کو بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے یہ کلمات سن لیا اور جا کر فرعون سے شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کی ایمان کی حقیقت درکار کی کہ آخر وہ کس کو خدا مانتی ہے، اور فرعون اسے کہنے لگا کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہو؟ خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون مزید اس پر غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ فرعون نے اس خادمہ کو اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا۔ فرعون کی بیوی نے یہ دیکھا کہ فرشتے اس عورت کی روح کو آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ پھر فرعون کی بیوی انہی خیالات میں گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس عورت پر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان کو اپنی بیوی کے سامنے بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس عورت کی شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اس جنون نے آ لیا ہے جس جنون میں وہ عورت تھی۔ چنانچہ اس کی جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا ہے، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر عورت نے کھلم کھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا ظاہر کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ فرعون شروع میں اپنی بیوی کو بغیر کسی ظلم و ستم کے سمجھانے لگا اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے اس کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری
بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو ماننے سے انکار نہیں کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا، اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو اپنا خدا ماننے لگے۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا گیا تاکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں میسے لگا کر کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا، حتیٰ کہ آپ کے سینے پر چکی کا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن اس تمام تکلیف اور مصیبتوں کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کے لیے ذرا بھی کمی نہ آئی، حالانکہ ان تمام تکلیفوں کے باوجود آپ کے ایمان میں مزید اضافہ بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ فرعون نے ان تمام تکلیفوں کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے منہ موڑنے کا کہا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کرنے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان کے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام کوششیں کر لی اور ہر کوشش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے ہارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان کو دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دینا، اگر یہ اپنے ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ دوستوں، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور ایک طرف موت کھڑی ہے، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی تمام تکلیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ نعمت عطا فرمائے گا، تو وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔